جب کوئی شخص طبیعت کے اعتبار سے بے چین ہوتا ہے، بے قرار ہوتا ہے، گناہوں کی طرف اس کے قدم بڑھتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے غفلت ذکر۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرنا بھول جائے تو قرآن کہتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ۔ واضح لفظوں میں فرما دیا، انسان کے دل سے شیطان چپک کر کے رہتا ہے، لیکن جیسے انسان کہتا ہے اللہ، بھاگ جاتا ہے شیطان، بھاگ جاتا ہے، حدیث شریف کے اندر ہے، بھاگ جاتا ہے شیطان اللہ کا نام سنتے ہی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس قوم کا حال یہ ہو کہ اللہ ہی کو بھول کر کے بیٹھی ہو، اب آپ کہیں گے ہم اللہ کو کہاں بھولیں؟ میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں ہم نہیں بھولے۔ بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھا جاتا، بھول گئے نا اللہ کو۔ کھانے کے بعد الحمدللہ نہیں پڑھتے، بھول گئے نا اللہ کو۔ چھینک آئے تو سوری الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھتے نا۔ ارے حد تو یہ ہے اگر کوئی پانی پلا دے تو ہم تھینک یو نہیں بھولتے، لیکن الحمدللہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ہماری سچویشن ہو گئی، یہ ہمارا حال ہو گیا، بھول گئے ہم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص محفل میں بیٹھا اور اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا وہ خسارے میں ہے، وہ لاس کے اندر ہے، وہ نقصان کے اندر ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو سوئے اور سونے کے وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ خسارے میں ہے۔ اب جس قوم کا حال یہ ہو کہ رات کو گانا سن کر کے سوتی ہو، ایئر فون لگا کر کے سب کچھ سو رہے اللہ کا نام ہی، اور پھر خسارے کی شکایت ہم کر رہے ہیں، پھر گھاٹے کی شکایت ہم کر رہے ہیں۔ بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ گھر قبرستان ہے جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر نہ کرنے والے کی پوزیشن زندہ اور مردے جیسی ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے، نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ہم آج مردہ ہو گئے، آج ہم مردہ ہو گئے۔ کتنا ذکر کیا جائے؟ آج ذکر کیوں بھاری پڑ رہا ہے؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاؤں گا، لیکن کچھ عادتیں بتا دوں۔ ذکر کن پر بھاری ہے؟ ارے یار بہت ٹائم لگ جاتا ہے یار، چلو بعد میں دیکھتے ہیں، میں نے 100 بار ذکر کر لیا۔ یہ پوزیشن ہے، تھوڑا سا کر لینے کے بعد سچویشن ہوتی ہے۔ تو کون مختصر ذکر کرتا ہے؟ ذکر کس پر بوجھ بنتا ہے؟ اللہ کا نام لینا کس کو بھاری پڑتا ہے؟ اللہ کا ذکر کس کے لیے بوجھ بنتا ہے اور کون کم ذکر کرتا ہے؟ اسے قرآن نے مینشن کیا وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافق کے بارے میں قرآن نے بتایا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت مختصر، بہت مختصر۔ آج مومنانہ عادت جو ہمارے اندر ہونی چاہیے وہ عادتیں ہم سے رخصت ہو چکی، اور ہماری زندگی ان عادتوں کی طرف بڑھ رہی ہے جو عادتیں نفاق کی ہیں اور جو عادتیں تباہی اور بربادی کی ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو۔ قرآن نے واضح لفظوں میں کہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو وہ خود فراموشی کی پریشانی کے شکار ہو گئے۔ اللہ نے ان کو خود فراموش کر دیا، تو اللہ کو یاد کرو۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضور مفکر اسلام کو اللہ دراز کی عمر بالخیر عطا فرمائے، ان کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے، ہم ان کے کلمات خیر اور ان کے افکار سے استفادہ کرتے رہیں۔ حضرت نے ایک آیت کی تلاوت فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہاں بھی دیکھیے آپ، جب تک فرشتہ اقرا کہتا رہا حضور نے نہیں پڑھا حضور، لیکن جیسے ہی فرشتے نے کہا بسم ربک، تب حضور نے پڑھنا شروع کیا۔ حضور نے مزاج دیا اللہ کے ذکر کے بغیر کوئی تعلیم بھی حاصل نہ کرو، تعلیم بھی حاصل نہ کرو۔ ذکر مقدم، اللہ کی یاد مقدم۔ ہم ہر کسی کی بات مان لیتے ہیں، قرآن نے منع کیا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ان کی اطاعت مت کرنا جن کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اسی لیے جن کا مقام سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا رب مجھے یاد کرتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو اللہ میرا چرچا فرماتا ہے۔ ہم زمین والوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں، وہ فرشتوں کی جماعت میں ہمارا ذکر فرمائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، تمہارے سارے کام بن جائیں گے۔